السلام علیکم ناظرین، 10 اگست بروز ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بارشوں کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے تازہ ترین وہ دیتا چلوں کہ یہ سامنے آپ پونگ ڈیم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہارت کا ڈیم ہے۔ اس کے ارد گرد جو ہماچل پردیش کے علاقے ہیں یہاں پر کل 9 اگست کے دن شدید جو بارشیں ہیں یہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 160 ملی میٹر جو بارش ہے یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ شدید موسلادھار بارش تھی۔ اس کے بعد 13 اگست تک ان علاقوں پر شدید جو بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جس کے بعد یہ جو پونگ ڈیم ہے اس سے جو پانی نکلے گا یا نکلتا ہے وہ دریائے بیاس میں گرتا ہے، جو کہ بھارتی پنجاب ہوشیارپور سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پانی گنڈا سنگھ کے مقام سے دریائے ستلج میں داخل ہو کر پاکستان میں آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سمیت بھارت میں بھی جو ہماچل پردیش کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ نیو دلی، راجستھان کے جو علاقے ہیں یہاں پر 15 اگست تک شدید بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بھی بہت سے علاقوں پر 15 اگست تک جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کی وجہ سے جو ہے آج کے اگر اس وقت کی بات کریں تو پونگ ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1440 فٹ تک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں سے صرف 8000 کا جو خراج ہے وہ اس ٹائم کیا جا رہا ہے۔ مزید آنے والے دنوں پر کیونکہ ابھی ساون کے 5 دن باقی ہے، بھادروں کا پورا مہینہ باقی ہے، تو تقریباً 1 مہینہ ابھی بارشوں کا باقی ہے۔ اگر مزید آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر یہاں سے جو ہے وہ پانی جیسے 2023 میں چولا گیا تھا، دریائے ستلج میں بھی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ تاہم یہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان علاقوں پر کتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ستلج کے سندھ کے حوالے سے آپ کو جو اپڈیٹ ہے وہ دیتا چلوں۔ جموں کشمیر کے علاقے، اس کے علاوہ جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے خیبر پختونخوا پر، وہاں پر بھی جو 12-13 اگست تک بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ تربیلا کے مقام پر پانی کی جو اخراج ہے اس میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے، پانی کی جو آمد ہے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن مزید اس کا جو لیول ہے وہ تربیلا کا وہ اوپر جا رہا ہے۔ مزید اگر آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہیں، سیلابی صورتحال کا جو سارا دار و مدار ہے وہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح پچھلے 1 ہفتے میں بارشیں ہوئی ہیں، اگر مزید آنے والے دنوں پر یہاں پر تربیلا کے مقام پر یا پھر خیبر پختونخوا کے مقام پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہاں سے بھی ایک بڑا سیلابی ریلا چھوڑا جا سکتا ہے، جس کا الرٹ ہے جو اسے PDM اور FFT نے جاری کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آج کی بات کریں 10 اگست کے حوالے سے تو تربیلا کا جو خراج ہے یہاں سے تھوڑی سی کمی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کالا باغ، چشمات، کونسا، گڈو، سکھر، کوٹلی، یہ تمام تر جو مقامات ہیں یہاں پر آج کا دن تھوڑا سا پانی کا لیول کم ہوگا۔ جو پانی یہاں پر ندی نالوں میں تغیانی آئی تھی یا جو پانی بپھرا تھا اس کی جو صورتحال ہے تھوڑی سی بہتر آج نظر آئے گی آپ کو۔ لیکن 12 اگست تک ان علاقوں پر شدید جو بارشیں ہیں، خیبر پختونخوا، جموں کشمیر، گلگت بلتستان، ان علاقوں پر 12-13 اگست تک بارشیں بتائی گئی ہیں۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ 9 اگست کے دن بھی جو ہے وہ بہت سے علاقے جو ہیں، راجن پور کے جو علاقے ہیں، یہاں پر کوہ سنمان کے جو علاقے ہیں یہاں پر پانی بستیوں میں داخل ہوا ہے۔ یہ بالکل تازہ ترین سامنے جو ویڈیو ہے، اب یہ کل کی ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راجن پور کے جو علاقے ہیں یہاں پر نالا سمت کا جو بند ہے یہ ٹوٹا ہے۔ کوہ سلمان کے نالے چھاچھر میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی کا نالا لئی، یہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوئی ہے۔ چھوٹے موٹے بند ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ جام پور، اس کے علاوہ کھری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، بھکر پور، حاجی پور، فتح پور، ان کے جو گاؤں کے علاقے ہیں یہاں پر پانی داخل ہوا ہے۔ اور مزید آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بھی ان علاقوں پر خطرہ برقرار ہے، کیونکہ اگر مزید بارشیں پیچھے ہوتی ہیں، تربیلا سے پیچھے اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ مزید ہوگی، تو دوبارہ یہاں سے جو اخراج ہے وہ 4 لاکھ پلس کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، لیکن یہ رجحان شاہ والی، لشاری کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے، پانی بستیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ چھوٹے موٹے جو ندی نالے ہیں اس میں تغیانی آئی ہے، یہاں پر جو بند ہے وہ ٹوٹے ہیں۔ تاہم اگر شہری علاقوں کی بات کریں جو دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر موجود ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوا، لیکن جو گاؤں کے دیہاتی علاقے ہیں یہاں پر خطرہ اور یہاں پر نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہاں پر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بھی جو ہے وہ مزید جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے۔
تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، دریا سندھ کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں وہ یہ فی الحال یہ علاقہ خالی کر دیں یہاں پر کسی ٹائم بھی، کیونکہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سیلابی صورتحال، سارا دار و مدار جو ہے وہ بارشوں کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ آپ چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیالکوٹ کے ہیڈ ملالہ کے مقام پر بھی تھوڑا سا پانی کا جو لیول ہے وہ کم ہوا ہے، تاہم نچلے درجے کا سیلاب جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ ہیڈ خانگی کی بات کریں جو کہ ضلع گجرانوالہ کے قریب واقع ہے، یہاں پر بھی جو پانی کا لیول ہے تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلاب ٹل گیا ہے یا سیلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو مزید اگر یہاں پر ان کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں دریا چناب کے یا سندھ کے، یہاں پر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں تو آج شام تک مزید پانی یہاں پر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد جو کہ منڈی بہاؤدین کے قریب واقع ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا پانی کا لیول کم ہوا ہے۔ اچھی بات ہے ان علاقوں کے لیے، یہاں سے پانی باہر آنے کی جو امکانات ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منڈی بہاؤدین کی بات کریں، ضلع جھنگ چنیوٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو FFT کی طرف سے بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید آنے والے ٹائم پر 13 سے 14 اگست تک مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں یہ دریا چناب جو جموں کشمیر کے جو علاقے ہیں یہاں سے پاکستان میں جب داخل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آنے والے دنوں پر شدید بارشیں بتائی گئی ہیں۔ یہ سیالکوٹ سے گزرتا ہوا منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے، تو یہ جو علاقے ہیں یہاں پر مزید پچھلے 2 سے 3 روز وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے، اور آنے والے دنوں پر بھی جو بارش ہے یہ ہو رہی ہے۔ راوی کے اور ستلج کے حوالے سے فی الحال کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو جیسا آپ کو پہلے بتایا تو پھر صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لیکن سندھ اور چناب کے حوالے سے جو ہے یہ جو اپڈیٹ ہے، یہ جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، یہ مزید بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے مزید ان کے ارد گرد علاقوں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہاں پر جو سیلابی صورتحال ہے اس کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل شہزاد ریاض کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ